بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کام کے انتظار میں سڑک کنارے بیٹھا تھا۔ یہ تو میرا روز کا معمول تھا، کبھی کام لگ جاتا تھا تو کبھی نہیں۔ میرے اوپر نہ صرف میری بوڑھی ماں کی ذمہ داری تھی بلکہ غریب چچا کی بیٹی سے شادی کر کے میں نے اسے بھی کوئی اچھی زندگی نہیں دی تھی۔ آج تک اپنی بیوی کو میں ایک ڈھنگ کا جوڑا تک نہ لے کر دے سکا تھا۔ کیا کرتا، غربت سے پریشان تھا، کبھی دہاڑی لگ جاتی تو کبھی خالی ہاتھ گھر واپس لوٹنا پڑتا تھا۔ ایسے میں جب بھی میں خالی ہاتھ گھر واپس جاتا، میری بیوی کے چہرے پر ایک مایوس کن کیفیت ہوتی تھی۔ وہ سمجھ جاتی تھی کہ اگلا دن اس کا کیسا گزرے گا۔ میرے گھر میں یہی حال تھا، پیسے آ جاتے تو ہانڈی پک جایا کرتی تھی، ورنہ مجھ سمیت بیوی اور بوڑھی ماں کو بھی بھوکا ہی رہنا پڑتا تھا۔ آج کل بیوی حمل کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ خدا نے مجھے شادی کے صرف 3 مہینے بعد ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ میں اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ نہ صرف ایک سمجھدار، سلیقہ شعار بیوی ملی تھی بلکہ بہت جلد میں باپ بھی بننے والا تھا۔ اپنی بیوی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، ساتھ ہی بوڑھی ماں کا ایک اچھے ہسپتال سے علاج کروانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سب صرف میں سوچ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے حالات ایسے نہیں کہ میں ڈھنگ کا کھانا بھی کھا سکوں۔ آج بھی سڑک کنارے بیٹھا آتی جاتی سواریوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی کار میں آ رہا تھا تو کوئی پیدل ہی پیدل، کسی کے پاس بائک تھی تو کسی کے پاس بڑی کرولا گاڑی۔ غرض کے سب آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سواریاں لے کر جا رہے تھے، جبکہ میری کیا حیثیت تھی؟ شاید میں تو ایک سائیکل خریدنے کے بھی لائق نہ تھا۔ مایوس کن اور بے بسی کی کیفیت میں گرفتار میں ٹھیکیدار کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ میرے پاس آئے اور مجھے کام دینے کا کہے، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، وہ آیا ہی نہ تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اس سڑک کنارے موجود تھے۔ وہ سب بھی مزدور تھے۔ ان میں کوئی رنگ کرنے والا تھا، کوئی مستری تھا اور کوئی میرے جیسا مزدور۔ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن میں خاموش تھا۔ گھر کی پریشانیاں مجھے چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب ہی ایک بڑی سی گاڑی سڑک کنارے آ کر رکی۔ اس میں سے ایک سفید کاٹن کا سوٹ پہنے آدمی نکلا تھا۔ سارے مزدوروں کو وہ غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر مجھ پر ٹکی تھی۔ میں سمجھ گیا، میں ان سب آدمیوں سے زیادہ جوان تھا کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مزدور عمر میں زیادہ تھے۔ اس آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، مجھے مزدوری کے کام کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں مناسب دہاڑی دے دوں گا۔ میں خوشی خوشی اس امیر آدمی کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ آج تو میری قسمت بدلنے والی ہے، یہ امیر آدمی ضرور مجھے بہت زیادہ دہاڑی دے گا۔ میں اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، پھر کہنے لگا، میں ایک 3 منزلہ بلڈنگ بنوا رہا ہوں۔ کافی سالوں پہلے شروع کی تھی لیکن بیچ میں دوسرے ملک چلا گیا تھا، اس وجہ سے ادھوری رہ گئی، لیکن اب اسے نئے سرے سے تعمیر کروانا چاہتا ہوں۔ تم نے اس بلڈنگ میں جتنا بھی کچرا پڑا ہے وہ سب اٹھا کر اسے باہر پھینکنا ہوگا۔ وہ ملبہ ہے جو کام کرتے وقت مستریوں نے ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، صاحب جی ٹھیک ہے، میں کام کرنے پر تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا، اس کام میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور کم دن بھی۔ تم جتنے دن کام کرو گے میں تمہیں مناسب معاوضہ دے دوں گا۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو 1 ہفتے کا تو آسرا ہو گیا۔ اب اس 1 ہفتے میں مجھے اچھے خاصے پیسے مل جانے تھے۔ اس نے مجھے اس بلڈنگ کے سامنے اتارا اور کہنے لگا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تب تک تم یہاں کی صاف ستھرائی کر لو، پھر 1 ہفتے بعد میں یہاں کام شروع کرواؤں گا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے، لیکن یہ بلڈنگ جس جگہ پر تھی وہاں تو آس پاس بالکل بھی آبادی نہیں تھی۔ یہاں سے دور، تھوڑی دور ایک جنگل اور ویرانہ سا تھا۔ شاید یہاں پر بھی کوئی نئی کالونی بننے والی تھی، تبھی تو اس بلڈنگ کو تعمیر کروایا جا رہا تھا۔ پھر میں نے پہلے بلڈنگ کے نچلے حصے کو صاف کرنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی صفائی کی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایک ادھوری دیوار کے پیچھے دوپٹہ لہراتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں حیران ہوا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر اس دوپٹے کا نظر آنا حیران کن تھا۔ میں دیوار کے پیچھے جا کر دیکھنے لگا تو حیرت سے آسمان پھٹ گیا، کیونکہ وہاں تو ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے لمبے گھنے بال تھے اور سبز آنکھیں۔ وہ نہایت ڈری سہمی وہاں چھپ کر بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کہنے لگا، کون ہو تم؟ وہ بولی، میں ایک غریب لڑکی ہوں، میرے پیچھے آوارہ لڑکے پڑے تھے، ان سے ہی ڈر کر یہاں چھپ گئی تھی۔
پھر میں باہر گیا اور دور دور تک ان لڑکوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا تھا۔ میں اس سے آ کر کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ لڑکے جا چکے ہیں، اب آپ آرام سے اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ کہاں جاؤں گی، میرے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ میں اس سے کہنے لگا، اچھا کیا تم لاوارث ہو، کہاں سے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں ایک یتیم لڑکی ہوں، چچا کے گھر رہتی تھی، لیکن میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی، کیونکہ 2 دن پہلے میری کزن کا رشتہ آیا تو انہوں نے اس کی جگہ مجھے پسند کر لیا، تو میری چچی نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کل رات کو مجھے گھر سے نکالا تھا، میں تب سے اپنی عزت بچاتی اس دنیا میں پناہ کی تلاش میں گھوم رہی ہوں۔ 2 بار چچی کے گھر بھی گئی، لیکن اس نے مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ چچا کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب کس کے سامنے جا کر فریاد کروں؟ اس کی یہ دکھی داستان سن کر تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ بھلا ایک لاوارث لڑکی جسے اس کے اپنوں نے ہی گھر سے نکال دیا ہو، وہ اس وقت لوگوں کے خوف سے اس خالی بلڈنگ میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے جیسا شریف انسان یہاں آیا تھا، اگر میری جگہ کوئی غنڈا یا لوفر آتا تو ضرور اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر لیتا۔ پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں ایک غریب نوجوان ضرور ہوں، لیکن تم میرے گھر رہ سکتی ہو۔ میرے گھر میں تمہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، جو رہنے والے دوسرے لوگ کھاتے ہیں، وہ تم بھی کھا لیا کرنا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں۔ وہ بہت شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ ابھی کام کر رہے تھے نا، آپ اپنا کام کر لیں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ پھر وہاں ہی نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر میں خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا، کیونکہ یہ کام کرنا بھی ضروری تھا، تبھی تو وہ آدمی مجھے پیسے دیتا۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو میں اسے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ اس آدمی نے مجھے پیسے دے دیے تھے، اور جب وہ پیسے دینے آیا تھا تو میں نے اس لڑکی کو چھپنے کا کہہ دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انسان کے اندر کون کون سے شیطان چھپے ہوتے ہیں، کہیں اس آدمی کی بھی اس لڑکی پر نیت خراب نہ ہو جاتی، کیونکہ وہ بے انتہا کی خوبصورت تھی اور اوپر سے غریب بھی۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں وہ اس کی یتیمی اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ اب ہاتھ میں چند پیسے آ گئے تھے، پھر میں اسے اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ میری بیوی بڑی حیرانی سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شک تھا۔ وہ لڑکی نظریں جھکا کر خاموش کھڑی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا اور کہنے لگا کہ کس طرح یہ لڑکی لاوارث حالت میں مجھے بلڈنگ میں ملی تھی، تو اسے میں اپنے گھر لے آیا ہوں۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ میری بیوی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ دونوں میں دوستی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھا کہ میری بیوی نے اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ باجی آپ آرام کیا کریں، اب آپ کے گھر کا سارا کام میں کروں گی، آپ کی ملازمہ بن کر خدمت کروں گی۔ اس کی باتیں سن کر میری بیوی خوش ہو گئی، کیونکہ میری بیوی کی حالت آج کل ایسی نہ تھی کہ وہ گھر کا زیادہ کام کر سکتی۔ اب میں اپنی ماں کے پاس چلا آیا، جو بستر پر لیٹی تھی۔ ان کی طبیعت بھی خراب رہتی تھی۔ ڈاکٹر بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں اچھے علاج کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کی مہنگی دوائیاں خرید سکتا، اس لیے بے بس نظروں سے بس انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ جس گلی میں رہا کرتا تھا، یہاں سے تھوڑی ہی دور ہندوؤں کی حویلی تھی۔ پہلے وہاں پر ہندو رہا کرتے تھے، لیکن اب وہ یہ حویلی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ انہوں نے اس حویلی کو مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ یوں خاندان در خاندان منتقل ہوتے ہوتے اب اس حویلی میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا۔ یہ پورا خاندان حکیموں پر مشتمل تھا۔ یہ نہ جانے کون سی جڑی بوٹیوں سے ادویات بنایا کرتے تھے، اور ان ادویات کو لینے نہ صرف بڑے بڑے امیر لوگ بلکہ دوسرے ممالک کے انگریز بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ مختلف کیپسول بناتے ہیں جن میں سانپ کا زہر بھی ڈالا جاتا ہے۔ وہ معمولی سا زہر بڑی بڑی بیماریوں میں کام آتا تھا۔ میں حیران تھا کہ بھلا سانپ کا زہر کسی دوائی میں کیسے کام آ سکتا ہے۔ یہ بات حیران کن تھی۔ انہوں نے اپنی حویلی میں خاص ملازم رکھے ہوئے تھے جو جڑی بوٹیاں اور سانپوں کو پکڑ کر جنگلوں سے لایا کرتے تھے، لیکن یہ کام وہ اتنے پراسرار طریقے سے کیا کرتے تھے کہ محلے پڑوس کو کوئی خبر بھی نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی ان کا زیادہ کسی کے گھر آنا جانا تھا۔ شادیاں بھی کرتے تو دروازہ بند کر کے نہایت سادگی سے۔ کبھی بھی کسی خوشی غمی کے موقع پر وہ پڑوس والوں کو بھی دعوت نہیں دیتے تھے۔ یوں میں بھی کبھی اندر سے وہ حویلی نہیں دیکھ پایا تھا، حالانکہ مجھے اس محلے میں آئے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔
جس گھر میں میں رہا کرتا تھا وہ گھر ہمارا اپنا نہ تھا، بلکہ ابو ایک بنگلے پر کام کرتے تھے۔ اسی بنگلے کے مالک نے ابو کی بیماری میں انہیں یہ چھوٹا سا گھر بنوا کر دے دیا تھا۔ شاید اس نے ہم پر بڑا احسان کیا تھا کہ ہم اتنے غریب تھے کہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ آج اس گھر میں سر جھپانے کے لیے ہمیں ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اور پھر باپ کے مرنے کے بعد جب میری عمر صرف 15 سال تھی، اس وقت سے ہی میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی تھی۔ صرف میں اور میری اماں ہی اس چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن گاؤں سے چچا کا فون آیا۔ وہ گاؤں میں بیمار تھے اور بیماری کی شدت میں مرنے والے تھے کہ اچانک انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، خود کا ہی خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو لڑکی کی ذمہ داریاں کیسے پوری کروں گا؟ لیکن چچا کہنے لگے جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو اسی طرح میری بیٹی بھی تمہارے ساتھ زندگی گزار لے گی، بس تم اس سے نکاح کر لو۔ اس لیے میں اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا، لیکن آج تک اپنی بیوی کو میں کوئی خوشی نہیں دے سکا تھا، حتیٰ کہ کبھی ایک سوٹ بھی نہ بنا کر دیا۔ وہ بیچاری ہر حال میں شکر ادا کیا کرتی، لیکن یہ بات سچ تھی کہ اب میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جس طرح سے میری غربت کے باوجود میری خدمت کیا کرتی تھی میں اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے میرے دل میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں اس بلڈنگ میں مزدوری کرنے چلا گیا۔ شام کو گھر آیا تو حیران رہ گیا، پورا گھر چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام شینا بتایا تھا اس نے کہا کہ میں نے آج پورے گھر کی صفائی کی ہے۔ میں اس کی تعریف کرنے لگا۔ میری بیوی کہنے لگی اس لڑکی نے تو مجھے مہارانی بنا دیا ہے، پورا دن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ پھر شینا مجھے کہنے لگی آپ اکیلے کام کاج کرتے ہیں، مجھے بھی آپ کا ہاتھ بٹانا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے آپ کا گھر اچھے سے چلنے لگ جائے۔ لیکن میں نے اسے منع کیا اور کہنے لگا نہیں، میں تمہیں یہاں کام کروانے کے لیے نہیں لایا۔ تو وہ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، جس طرح دوسری لڑکیاں کام کاج کر کے اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتی ہیں اسی طرح میں بھی آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ آج سے آپ میرے بھائی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بہن کو کہیں بھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ وہ پورے دل سے مسکرا دی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں واقعی ہی حسین تھی۔ میں سوچنے لگا اتنی پیاری لڑکی ہے، نہ جانے ظالموں نے کیوں آدھی رات کو اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ خدا نہ خواستہ یہ کسی غلط انسان کے ہتھے چڑھ جاتی تو اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اسے ایک محفوظ پناہ دے دی تھی۔ بظاہر میں ایک غریب آدمی تھا لیکن میرے دل میں خدا کا خوف تھا۔ اب شینا اماں کے کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی بہن بنا لیا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو وہ بڑے جوش میں تھی، کہنے لگی میں ایک گھر میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میری بیوی کہنے لگی حویلی میں ایک جوان ملازمہ کی ضرورت ہے، ساتھ والی پڑوسن بتا رہی تھی۔ یہ شینا کہتی ہے کہ میں وہاں پر کام کروں گی۔ مجھے اس پر غصہ آیا تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ کے گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ آپ خود دیکھیں کہ آگے اس گھر میں بچہ آنے والا ہے، نہ جانے وہ کیسی زندگی گزارے گا۔ چند پیسے جمع کر لیں گے، اس کے بعد پھر میں کام چھوڑ دوں گی۔ حویلی والے اچھی تنخواہ دے رہے ہیں۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ حویلی والے تو باہر کے لوگوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتے تھے، بس ان کا اپنا ہی خاندان تھا جو ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ایک حیرت انگیز بات کہی تو میں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ کہنے لگی میں اپنا جہیز بھی جمع کرنا چاہتی ہوں، کل کو میری شادی ہوگی تو کیا آپ خالی ہاتھ مجھے رخصت کریں گے؟ اس کے بعد میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے اسے وہاں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک شام میں کام سے گھر آیا تو شینا گھر میں موجود نہیں تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ وہ تو حویلی سے ابھی تک آئی ہی نہیں۔ شینا کہہ رہی تھی کہ حویلی والے بہت اچھے ہیں، بڑے نرم لہجے والے، دیکھو تو صحیح، کل حویلی والی بیگم نے اس کے لیے اتنے خوبصورت جوڑے دیے تھے، اس نے سارے ہی مجھے دے دیے۔ وہ ایک ایک جوڑا اٹھا کر دکھا رہی تھی، سارے ہی کپڑے بہت پیارے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اتنے مہربان کیسے ہو گئے، اور میں خوش تھا کہ میرا کام بھی لگا ہوا تھا، ساتھ ہی شینا بھی گھر کے اخراجات میں میری مدد کر رہی تھی۔ وہ صبح حویلی جاتی اور شام کو لوٹ آتی تھی، کبھی کبھار اسے دیر بھی ہو جاتی تھی۔ ایک رات میں گہری نیند سویا تو اچانک ہی مجھے صحن سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، صحن میں کوئی موجود تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، لمبے بال بکھیرے شینا ہی بیٹھی تھی،
जो हाथ से ज़मीन को खोदे जा रही थी। मैंने उसे पीछे से पुकारा, शीना, यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरी आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी। काफ़ी हद तक उसने गहरा खड्डा खोद लिया था और हाथ से कुछ पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे तेज़ नज़रों से देखा तो कहने लगी, कुछ नहीं, वो एक छोटा बिल्ली का बच्चा था, मुर्दा हालत में दरख्त के नीचे पड़ा था, बस उसे ही गड्ढा खोदकर दफना रही थी। उसने सफ़ेद कपड़े में कुछ लपेट रखा था और उस पर लाल धब्बे लगे हुए थे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने ज़्यादा उससे बातचीत नहीं की क्योंकि मैंने देखा था कि उसके चेहरे पर खौफ था। मैं उसे खौफज़दा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वापस कमरे में आकर लेट गया। कमरे में आकर मैं सोचने लगा कि भला रात को उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, सुबह होने का ही इंतज़ार कर लेती। अजीब अजीब सोचें मेरे जहन में आती रहीं। फिर मैं सोचों को झटक कर गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन मैं काम पर जा रहा था जब रास्ते में मुझे लोगों का हुजूम नजर आया। वो हवेली के सामने ही जमा थे। लोग आपस में बातें करके अफसोस का इजहार कर रहे थे। मैं भी उनके दरमियान जाकर खड़ा हो गया। मुझे मालूम हुआ कि वहाँ हवेली के अंदर किसी आदमी का कत्ल हो गया था और हवेली में ही मौजूद किसी आदमी ने उसे मारा था, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि मरने वाले आदमी का कातिल कौन था। आज तक हमारे मोहल्ले में ऐसा वाक़या ना हुआ था। हवेली में किसी आदमी का सरेआम कत्ल हो जाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हवेली वाले तो बाहर के किसी आदमी को अंदर घुसने ही नहीं देते थे सिवाय मुलाजिमीन के, वो भी उनके पुराने और काबिल एतमाद मुलाजिम थे। अभी वो सब यही बातें कर रहे थे। फिर मैं अचानक घर चला गया क्योंकि शीना काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। मैं उसे रोकने लगा कि आज काम पर ना जाओ, हवेली में बड़ा मसला हो गया है। तो वो कहने लगी, भाई मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो लोग मुझ पर शक करेंगे, इसीलिए मेरा जाना ज़रूरी है। वो मुझे नज़रअंदाज करके चली गई। मुझे हैरानी हुई, वो बड़ी बहादुर लड़की थी। मैं मरने वाले की लाश को देखने गया तो मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। किसी ने बड़े भयानक अंदाज में उसका कत्ल किया था। यकीनन वो कोई ख़तरनाक कातिल होगा जिसने ये सब किया था। उस शाम मैं काम से वापस आया तो तजस्सुस से शीना से पूछने लगा कि कुछ पता चला कातिल के बारे में, हवेली वाले क्या बातें कर रहे थे। वो कहने लगी, पता नहीं, लोग कह रहे थे कि उसने कोई गहरा राज अपने सीने में दफन करके रखा हुआ है, तभी कातिल ने उसको मारा है। मरने से पहले उसके पास से पता नहीं क्या क्या अजीब सी चीज़ें बरामद हुई हैं। फिर मैं शीना से कहने लगा, तुम सब लोगों पर नज़र रखा करो क्योंकि ये बहुत जासूस लोग लगते हैं, न जाने अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं। बड़े बड़े अंग्रेज़ उनके घर आते जाते हैं। वो कहने लगी, हाँ मुझे भी इन पर शक है। उन्होंने एक कमरा बना रखा है जिसमें वो कीमती चीज़ें रखते हैं। उसमें न सिर्फ अद्वियात, जड़ी बूटियाँ, बल्कि बहुत से हीरे भी रखे हुए हैं। एक बार मैंने झांक कर देखा था जब कोई बड़ा अंग्रेज़ उनके घर पर आया था। इसके बाद मैं फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगा। मैं नहीं जानता था कि वो इस कदर चालाक लड़की होगी। वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, इनके घर में बहुत बड़े बड़े कीमती हीरे रखे हुए हैं और एक दो हरे रंग की नागमणि भी हैं जो शीश नाग की होती है। क्या बताऊँ भाई, अगर आपने उस नागमणि को एक बार देख लिया तो आपका दिल चाहेगा कि उसे बार बार ही देखती रहो, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। मैं उससे कहने लगा, आखिर हवेली में इतना बड़ा वाकया हो गया है, उन्होंने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? वो कहने लगी, पता नहीं, लोग कह रहे थे कि उन्होंने कई गैर कानूनी चीज़ें हवेली में छुपा कर रखी हैं, इसी वजह से वो पुलिस को हवेली के अंदर दाखिल नहीं होने देते। तभी तो ना उसका पोस्टमार्टम होने दिया और ना ही कोई FIR दर्ज करवाई। वो हरी आंखों वाली लड़की बड़ी समझदार थी, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। फिर मेरी बीवी उसकी बातों पर मुस्कुरा दी और कहने लगी, देखो ये छोटी सी लड़की कितनी समझदार लगती है, तुम तो इसे बड़ा मासूम समझते थे। फिर एक दिन उसने ढेरों पैसे मेरे हाथ पर लाकर रखे और कहने लगी, ये देखें, मैंने अपनी 2 महीने की तनख्वाह जमा करके आपको दी है। उसने तो गोया सारी परेशानियां दूर कर दी थी। मैं उसकी मेहरबानी पर दिल ही दिल में खुश हुआ और कहने लगा, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारी शादी करूँगा तो उसमें काम आएंगे। वो मुस्कुराई, फिर कहने लगी, नहीं नहीं, अभी मेरी शादी में बहुत वक्त है, अभी आप ये अपने आने वाले बच्चे के लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए प्यारी प्यारी चीज़ें लाकर पहले से ही घर पर रख दें। एक दिन शीना की तबीयत ख़राब थी तो वो काम पर ना गई। उस दिन मैं भी इत्तेफाक से घर पर ही था और घर का थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करने में मसरूफ़ था। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने देखा एक नकाब पोश औरत थी।
ایسا نقاب تو اکثر حویلی والی عورتیں ہی لگایا کرتی تھیں۔ وہ کہنے لگی میں شینا کو بلانے آئی ہوں۔ میں نے کہا وہ بیمار ہے، آج کام پر نہیں آ سکے گی، لیکن وہ بولی آج میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، کسی بھی طرح سے کر کے اسے میرے ساتھ بھیج دو، تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائے گی۔ اس کے کہنے پر میں اندر شینا کو بلانے گیا تو وہ اماں کے کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر میں کہنے لگا شینا کہاں ہے؟ تو وہ بولی ابھی تو یہی تھی، کہاں چلی گئی؟ وہ پورے گھر میں اسے آواز دیتی پھر رہی تھی لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر میں اسے چھت پر دیکھ کر آیا تو چھت بھی خالی تھی۔ اچانک ہی میری نظر چھت کے فرش پر پڑی جہاں پر ریت جمع تھی۔ اس ریت پر کسی بڑی ناگن کے نشان تھے، جیسے وہ یہاں سے گزر کر گئی ہو۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا بھلا میرے گھر میں نظارہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نیچے آیا اور اس عورت سے کہنے لگا وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، مجھے خود پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا عورت کی نگاہوں میں شک تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے میں اس سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ چھت پر میں نے اپنی آنکھوں سے ریت کے اندر کسی ناگ کے جسم کے نشانات دیکھے تھے۔ میں یہ بات اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ اگر میں اسے بتا دیتا تو وہ نہایت خوفزدہ ہو جاتی۔ دوسری طرف شینا بھی گھر سے غائب تھی۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ شینا آئے گی تو میں اس سے سوال و جواب کروں گا کہ آخر وہ کہاں گئی تھی اور وہ بھی مجھے بغیر بتائے۔ پھر اماں کے کھانسنے کی آواز آئی تو میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ شینا تو دوسری چارپائی پر چادر اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر اٹھایا تو اس نے فوراً ہی اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تھی۔ پھر کہنے لگی کیا ہوا بھائی، کوئی کام ہے کیا؟ میں بڑی حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور کہنے لگا ابھی میں کمرے میں آیا تھا تو تم نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں تو 2 گھنٹے سے یہیں سو رہی ہوں، کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ پھر میری بیوی بھی چلی آئی۔ اس کی آواز سن کر وہ بولی تم کہاں تھی؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ دونوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو کب سے یہاں پر موجود تھی، 2 بندوں کو ایک ساتھ غلط فہمی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے تو ہمیں چپ کروا دیا تھا، لیکن رات کو میں سونے لگا تو میری بیوی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ تم شینا کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ تو وہ بولی ہاں مجھے تشویش ہے، کیونکہ میں نے اسے 2 بار اماں کے کمرے میں دیکھا تھا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر مطمئن کروا دیا کہ ہو سکتا ہے ہم دونوں کو ہی غلط فہمی ہو گئی ہو اور وہ ہماری نظروں کے سامنے ہو اور ہمیں نظر نہ آئی ہو۔ دوسرے دن میں گھر آیا تو پورے گھر میں بچے کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے، رنگ برنگے خوبصورت کپڑے اور بہت سا سامان کمرے میں بکھرا پڑا تھا۔ میں حیران ہوا، پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ سب کون لایا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ سب شینا لائی ہے جسے آج تنخواہ ملی تھی۔ تو کہنے لگی میں اپنے بھانجے کے لیے کچھ لانا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لڑکی نے تو واقعی میرے حالات بدل ڈالے تھے۔ میں نے دیکھا میری بیوی کے ہاتھ میں 2 خوبصورت کنگن جگمگا رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ سونے کے ہوں۔ پھر میں اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ کنگن بھی تمہیں شینا نے لا کے دیے ہوں گے؟ وہ کہنے لگی ہاں، دیکھ لیں آج تک آپ نے مجھے کوئی قیمتی تحفہ نہ دیا لیکن اس نے مجھے آج یہ کنگن لا کر دیے ہیں۔ یہ کنگن دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ سونے کے ہیں، لیکن اتنا سارا پیسہ اس لڑکی کے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ تنخواہ تو نہایت معمولی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا یہ سونے کے ہیں یا نقلی؟ تو میری بیوی کہنے لگی اصلی کہاں ہوں گے، یہ سونے کے نہیں بلکہ آرٹیفیشل ہیں۔ میں نے کہا اچھا، ایک کنگن اتار کر دکھاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں، بھلا آرٹیفیشل چیز سونے کی ہو سکتی ہے؟ تو پھر بھی اس نے میرے کہنے پر ایک کنگن اتار کر مجھے دکھا دیا۔ میں نے جیسے ہی اسے آگ کے قریب لے کر گیا تو وہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ میری بیوی حیرت سے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے خوبصورت قیمتی کنگن وہ کیسے لا کر دے سکتی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ میں شینا کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی، نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی تھی یہ لڑکی۔ دن بدن میرے اندر اس کے خلاف شک پیدا ہوتا جا رہا تھا، نہ جانے وہ کیا کرتی پھر رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی والوں کا میرے گھر آنا بھی مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں سوچنے لگا یہ آواز کیسی ہے؟ اٹھ کر باہر گیا تو اماں کے کمرے میں جھانکنے لگا۔ اماں تو موجود تھی لیکن وہ نوجوان لڑکی شینا وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، آخر رات کو کہاں چلی گئی تھی؟
پورے گھر میں تلاش کر لیا لیکن کہیں سے نہ ملی۔ آخر کار دروازہ کھول کر باہر گلی میں جھانکنے لگا، تب مجھے کونے سے وہ مڑتی ہوئی دکھائی دی۔ میرے اندر تو غصے کا ایک طوفان اٹھا تھا۔ آخر کو میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ اب اگر وہ کہیں کچھ غلط کرتی پھر رہی تھی تو یہ سب مجھ پر ہی آنا تھا۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں حیرت سے دنگ رہ گیا جب میں نے اسے حویلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ دروازے سے نہیں گئی بلکہ پچھلی کی طرف چلی گئی جہاں پر درخت اور جھاڑیاں بنی ہوئی تھی۔ وہ حویلی کا لان کا حصہ تھا۔ کیا وہ دیوار پر چڑھ کر کودنے والی تھی؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتا تھا، لیکن بڑے سے گیٹ پر چوکیدار بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ یقیناً میری آواز پر وہ جاگ اٹھتا، اور پھر اس نے نہ صرف شینا کو پکڑ لینا تھا بلکہ مجھے بھی پکڑ کر درگت بنا دینی تھی۔ اب وہ تمام حد پار کر چکی تھی۔ میں حویلی والوں سے کوئی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت خطرناک لوگ تھے۔ میں واپس گھر آ گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ شینا کب واپس آئی کب نہیں میں کچھ بھی جاننا نہیں چاہتا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی میں نے اسے اس گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری بیوی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکی ہماری پریشانیاں حل کر رہی ہے اور تم اسے گھر سے نکال رہے ہو۔ میں کہنے لگا، میں اکیلے اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہوں، لیکن یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ اسے میں بہن بنا کر لایا تھا، لیکن یہ بہن بننے کے لائق نہیں۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے وہ سونے کے کنگن اتارے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ روتی ہوئی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہوں۔ اسے بہن بنا کر اس گھر کی چار دیواری میں لایا تھا، لیکن جب رات والا واقعہ یاد آیا تو پھر سے میں سنگ دل بن گیا تھا۔ یہ حویلی والے بہت خطرناک لوگ تھے۔ اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا تو انہوں نے نہ صرف مجھے قتل کر دینا تھا بلکہ میری بیوی اور ماں کو بھی نقصان پہنچا دیتے۔ یہی سوچ کر شینا کا اس گھر سے جانا ہی بہتر تھا۔ پھر جب آخر کار وہ میرے گھر سے چلی گئی، لیکن اس رات ایک بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا جب حویلی کے لوگوں نے میرے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک لمبا چوڑا خوفناک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، وہ لڑکی کہاں ہے جو یہاں رہتی تھی؟ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی بھی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں کہنے لگا، وہ لڑکی یہاں رہتی تھی لیکن وہ میری کچھ نہیں لگتی تھی۔ وہ لاوارث تھی، نہ جانے کہاں سے آئی تھی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے اس نے ہماری قیمتی چیز چرا لی ہے۔ اگر ہمیں وہ چیز نہ ملی تو ہم تمہارا بہت برا حشر کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس لڑکی کو فوراً ڈھونڈو۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے اسے بھلے پاتال سے نکال کر لاؤ، لیکن ہمیں ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ مجھے دھمکیاں دے کر وہ چلے گئے تھے۔ میری بیوی خوف سے کانپنے لگی اور بولی، تم نے شینا کو نکال کر اچھا نہیں کیا۔ دیکھو اب تمہارے ساتھ ساتھ سب کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اب شینا کہاں سے ملے گی؟ وہ نہ جانے کہاں گئی ہوگی۔ پھر دوسری صبح ہوتے ہی میں اس کی تلاش میں مارا پھرنے لگا۔ اسے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا اب میرے لیے وہ ضروری ہو گئی تھی۔ اگر شینا مجھے نہ ملتی تو حویلی والوں نے مجھے قتل کر دینا تھا۔ اب میں نے اسے اسی پرانی بلڈنگ تک میں ڈھونڈ لیا تھا۔ پورے شہر میں مارا پھرتا رہا، لیکن اس نوجوان لڑکی کا کہاں نام و نشان ملنا تھا بھلا۔ شام تک میں تھکا ہارا گھر لوٹ آیا تھا۔ میری بیوی نے اس حالت میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اماں الگ آنسو بہا رہی تھی، کہنے لگی، ہم ضرور مارے جائیں گے، دیکھو تمہاری نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے حویلی والوں نے ایک بار پھر سے میرے گھر کو گھیر لیا تھا۔ پھر وہ لمبا چوڑا آدمی میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، کیوں بے، تو نے لڑکی کو ڈھونڈا یا نہیں، یا آج تجھے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں، ساتھ ہی ساتھ تیری بیوی کو بھی؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو صاحب جی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی ایسی نکلے گی۔ وہ ایک انجان لڑکی تھی۔ میں نے اسے کل ہی گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ مجھے اس پر شک ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے زوردار جھٹکا دیا اور کہنے لگا، تجھے شک ہو گیا تھا یا تو بھی اس کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا؟ آج تو میں تجھے یہاں دفن کر کے ہی جاؤں گا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اچانک ہی زمین میں جیسے زلزلہ سا اٹھا تھا۔ کسی کی تیز سرسراہٹ نے وہاں پر موجود ہر ذی نفس کو خاموش کروا دیا تھا۔ اچانک ہی برآمدے کے پلر سے لپٹی ہوئی ایک ہری ناگن تیز چال چلتی اوپر کی سمت جھپٹی تھی۔ وہ ٹھیک چھت سے لپٹی تھی اور اس کے بالکل نیچے وہی آدمی کھڑا تھا جس نے مجھے دبوچ رکھا تھا۔
اتنی بڑی ناگن کو دیکھ کر سب لوگوں کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ وہ آدمی حیرت سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ وہ ہکلا ہکلا کر بول رہا تھا۔ ناگن کے خوف نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ تبھی وہ ناگن چھت سے ہوتی ہوئی اندر غائب ہو گئی، لیکن اندر سے آنے والی اس لڑکی نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شینا تھی۔ تبھی اس آدمی نے زور سے مجھے جھٹکا دیا اور کہنے لگا، اس لڑکی کو اندر چھپا کر بیٹھا تھا اور مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا خود پر کہ یہ سب میرے سامنے ہو رہا ہے، جب وہ شینا نام کی لڑکی ایک بڑی ناگن کے روپ میں ڈھل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ جو جہاں تھا وہیں تھم کر رہ گیا، جبکہ اس لمبے چوڑے آدمی سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس ناگن نے خود کو ایک لڑکی کے روپ میں ڈھالا اور اس آدمی کے قریب آئی تھی۔ کیوں تو خدا بننے کے در پہ ہے آدمی؟ دوبارہ اس غریب آدمی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، ورنہ تیرا سارا سکون برباد کر دوں گی۔ جس طرح تو میرے پیچھے پیچھے آیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میرا پرانا دشمن ہے، لیکن تو بھول گیا کہ میں تیری پرانی دشمن ہوں۔ حویلی کے گندے کرتوت کرتے کرتے تو خدا بن بیٹھا ہے، جبھی تو سارے لوگوں سے چھپ چھپ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس لمبے چوڑے آدمی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، پھر کہنے لگا، ناگن مجھے معاف کر دے، تیرا قصوروار میں نہیں بلکہ وہ مرنے والا انسان تھا۔ اسی نے وہ ناگمینی چوری کر کے اس حویلی میں چھپائی تھی۔ وہ ناگن شینا زور زور سے ہنسی تھی، پھر کہنے لگی، اسے تو میں نے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ آخر اپنے قاتل کو زندہ تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، جس نے میرے ساتھی ناگ کو مار کر اس کی اتنی قیمتی ناگمنی حاصل کر کے اپنی حویلی میں رکھی۔ دیکھو، میں اس کی ناگمنی لینے واپس تمہاری زندگیوں میں آ گئی۔ تم مجھے بہت کمزور سمجھتے تھے۔ اگر میں اس دن نہ چھپتی تو شاید تم لوگ مجھے بھی مار کر میری ناگمنی چوری کر لیتے۔ وہ آدمی گھگیایا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر شینا کہنے لگی، اپنے ناگ کا بدلہ تو میں نے تم حویلی والوں سے لے لیا ہے، لیکن یاد رکھنا، اس آدمی کو کمزور نہ سمجھنا۔ اس کے ساتھ اب میرے جیسی ناگن کی طاقت ہے۔ اس کی سبز آنکھوں سے خون جھلک رہا تھا۔ وہ خوبصورت ناگن کسی اپسرا کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ آدمی اس سے معافی مانگنے لگا اور بولا، ہمیں معاف کر دینا، تیرے قصوروار ہم نہیں تھے۔ ناگن ان سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہاری حویلی کا جتنا بھی خزانہ ہے، اس خزانے کا آدھا مالک تمہیں اس شخص کو بنانا ہوگا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا تو میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا اور وہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کرنے جا رہی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، لیکن دوبارہ ہماری حویلی میں نہ آنا۔ تمہارے خوف سے کہیں ہمارے بیوی بچے ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ اس نے سر ہلایا اور دوبارہ سے ناگن بن کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ حویلی والے جس طرح غیظ و غضب کا شکار ہو کر آئے تھے، اب اس آدمی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ہم دوبارہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس ناگن سے ہماری جان بخشی کروا دو۔ میں بھلا کیا کہتا؟ جس راز کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں انہیں بھلا یہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ میں جیسے ہی مڑا، پیچھے شینا کھڑی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ میری بہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ شرمندگی سے نظریں زمین میں گاڑے کھڑا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کے روپ میں ایک ناگن تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہارے لیے تو یہ چیز غلط ہی تھی، لیکن جو میں نے ان حویلی والوں کے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میری کہانی بھی بہت پرانی ہے۔ میں اور میرا ناگ ساتھی ہم ایک جنگل میں رہا کرتے تھے۔ ہماری 100 سالہ زندگی کے صرف چند ماہ ہی باقی تھے۔ اس کے بعد ہمیں ایسی طاقتیں ملنے والی تھیں جب ہم ہر پریشانی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ میں اپنے ساتھی ناگ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے بغیر میری زندگی کچھ بھی نہیں تھی۔ میں زندگی کا ہر قدم اس کے ساتھ ہی رکھتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ جس جنگل میں ہم رہا کرتے تھے، وہاں پرانے زمانے کے بادشاہوں کے محل بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ محل تو اب کھنڈر بن چکے تھے، لیکن اس محل میں موجود خزانہ کہیں زمین کے اندر ہی دفن ہو چکا تھا۔ اس خزانے کی تلاش میں جنگل میں کئی لوگ مارے مارے پھرتے تھے، لیکن ہم ان کی نظروں سے چھپ کر جھاڑیوں میں رہتے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم انسانوں کے سامنے آئے، کیونکہ ہم شیش ناگ تھے، اور انسان شیش ناگ کا ازلی دشمن ہوتا ہے۔ وہ انہیں مار کر
فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب بھی کسی انسان کی موجودگی کا شبہ ہوتا ہم کہیں نہ کہیں چھپ کر اپنی زندگی بچا لیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے کچھ برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنے ساتھی ناگ سے کہنے لگی، آج مجھ سے جدا نہ ہونا ورنہ ہم الگ ہو جائیں گے۔ وہ میری بات نہ مانا اور کہنے لگا، آج میرا ان پہاڑیوں پر جانا ضروری ہے ورنہ میرا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ تم جانتی نہیں، بس 3 دن ہے، اس کے بعد میں ایسی طاقت حاصل کر لوں گا جو مجھے شیشناگ بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دے گی۔ وہ میرے منع کرنے کے باوجود مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میں نے 4-5 آدمیوں کا جمگھٹا دیکھا۔ میں انہیں دیکھ کر سہم گئی اور اپنے ناگ ساتھی کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ اس کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ وہ آج میرے پاس نہ آئے بلکہ انہی چوٹیوں پر رہ کر رات گزار لے۔ لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی۔ جب میں نے اس کے آنے کی سرسراہٹ محسوس کر لی تھی، لیکن میرے دیکھنے سے پہلے ہی ان آدمیوں کی نظر میرے ساتھی ناگ پر پڑ چکی تھی۔ وہ لوگ شیش ناگ دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے۔ پھر ایک آدمی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کا سر کچل ڈالا۔ میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا ساتھی ناگ کبھی بھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ انسان لالچی تھے۔ انہوں نے اسے کسی ڈر سے نہیں بلکہ لالچ کی وجہ سے مارا تھا۔ وہ میرے ساتھی ناگ کی ناگ منی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نہ صرف انہوں نے اسے مارا بلکہ اسے راکھ بھی بنا ڈالا، لیکن اس کی ناگ منی اتارنا نہ بھولے تھے۔ میرا دل یہ دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اچانک ہی ایک آدمی کی آواز کانوں میں آئی جو دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا کہ شیش ناگ ہمیشہ جوڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ اس کی ساتھی ناگن بھی یہیں کہیں ہوگی۔ چلو اسے ڈھونڈتے ہیں، اچھا ہے ہم دونوں ناگ منی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات پر میں بری طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اب میں ہر جگہ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے مجھے زمین میں ایک بل نظر آیا، اسی میں گھس کر اپنی جان بچائی تھی۔ لیکن میں نے اس آدمی کی تصویر اپنی آنکھوں میں سجا لی تھی جس نے میرے ساتھی ناگ کو اس بے دردی کے ساتھ مار کر اسے راکھ بنا ڈالا تھا۔ یوں کئی سال بیت گئے۔ اب مجھے ایک طاقتور ناگن بننے کے لیے دوبارہ سے تپسیا کرنی تھی، کیونکہ اپنے ساتھی ناگ کی موت کے غم میں اپنی ساری طاقتیں بھول گئی تھی۔ میرا سارا عمل ضائع ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ وہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر آج وہ تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کا بدلہ نہ لیا تو میں ادھوری رہ جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ سے اپنی طاقتیں حاصل کی۔ بالآخر 20 سال بعد میں وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہی میں انسانوں کی دنیا میں آئی تھی، ایک لڑکی کا روپ دھار کر۔ تمہارا پریشان چہرہ دیکھا تو میں نے تمہاری ہر طریقے سے مدد کرنی چاہی۔ تمہارا مجھے اس گھر سے نکال دینے کا فیصلہ درست تھا، ورنہ شاید وہ اسی رات مجھ پر حاوی ہو جاتے۔ لیکن ایک دن میں اس گھر سے غائب ہوئی تو مجھے بہت سی باتوں کا علم ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف میری بلکہ تمہاری بھی جان بچ گئی۔ میں نے وہ ناگ منی اس حویلی سے چوری کر کے اس آدمی کو مار ڈالا تھا۔ میں اپنا بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اسی طرح میرے دل کو سکون پہنچنا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی نوکرانی شینا نے اس آدمی کا قتل کیا ہے، جبھی تو وہ میری تلاش میں یہاں تک آ گئے تھے۔ لیکن انہیں میری اصلیت نہیں معلوم تھی کہ ایک لڑکی کے روپ میں کئی دنوں سے ان کے گھر ایک ناگن آ جا رہی تھی۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری زندگی بدلنے آئی تھی اور بدل کر ہی رہوں گی۔ کل تک تمہیں وہ خزانہ مل جائے گا جو اس حویلی کے اس خفیہ کمرے میں بند ہے۔ میں اس ناگن کا شکریہ ادا کرنے لگا جس نے مجھے بہت سی پریشانیوں سے بچایا تھا، لیکن میں اس کی پریشانی نہیں جان سکا۔ وہ کس قدر غمزدہ تھی۔ اپنے ساتھی کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ ناگن بن کر دیوار پر چڑھی اور وہاں سے اترتی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میری بیوی بھی رو رہی تھی، کہنے لگی، اس ناگن کی تو بڑی دکھ بھری کہانی تھی، مجھے سن کر رونا آ گیا۔ خدا کرے کبھی کسی جوڑے کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ پھر دوسری رات اچانک 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ نقاب پوش آدمی کوئی اور نہیں بلکہ حویلی کا ملازم تھا۔ اس نے ایک بیگ میرے حوالے کیا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں قیمتی مال و دولت اور خزانہ رکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ اس حویلی کے خزانے کا آدھا حصہ تھا جو انہوں نے ناگن کے کہنے پر میرے حوالے کر دیا تھا۔ دوسری صبح میں نے ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ایک الگ دنیا بسانے جا رہا تھا۔ میری زندگی بدل چکی تھی۔ ایک غریب مزدور سے میں ایک کروڑ پتی بزنس مین بن گیا تھا۔
उस नागन ने मेरी मामूली सी खिदमत का मुझे इतना बड़ा सिला दिया था कि उसके सर पर हाथ रखकर उसे बहन बनाकर मैं इस छोटे से घर में लेकर आया था। लेकिन उसने तो मुझे अपनी मेहरबानी से अपना असीर बना लिया था। आज जहाँ से गुजरता हूँ, लोग इज्जत से मुझे सलाम करते हैं, लेकिन कोई गरीब मजदूर नजर आता है तो इसमें मुझे अपना आप दिखाई देता है। जिस मजदूर की दिहाड़ी नहीं लगती, मैं उसे अपनी जेब से पैसे देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का भला कर पाऊँ। आज भी कभी कभी दिल चाहता है कि वो नागन दोबारा से मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने आए तो मैं उसे देखूं। न जाने आज वो किस हाल में होगी, लेकिन अपने नाग साथी का बदला लेकर उसके दिल को थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिला होगा। आज मैं 2 खूबसूरत बच्चों का बाप हूँ। मेरी बीवी, जिसे तन पर कभी पहनने को ढंग का कपड़ा भी न मिला था, आज लाखों में खेलती है। मेहरबान नागन ने हम दोनों मियाँ बीवी की किस्मत को बदल डाला था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।